ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 24 جولائی 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 125 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے آنورڈ انشاءاللہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے ان سے اس بستی کا حال جو آباد تھی ساحل سمندر پر. یہ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک سمندری جھیل کے اوپر بنی اسرائیل آباد ہوئے جب وہ مصر سے نکل کے شام کی طرف آ رہے تھے. صحرائے سینا میں بھٹک گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا لگ گئی ان کو کیونکہ انہوں نے قتال اور جہاد سے انکار کر دیا تھا. یہ وہ مشہور واقعہ اب آنے لگا ہے جسے اصحاب سبت کا واقعہ کہتے ہیں. ہفتے والے دن کے لوگ یعنی ہفتے کی نسبت کے ساتھ. جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، کرسچنز کے لیے اتوار کا دن ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اسپیسیفکلی. گو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پابند نہیں کیا کہ صرف انہوں نے جمعے والے دن ہی اللہ اللہ کرنی ہے، وہ تو پوری زندگی کرنی ہے. لیکن ان کے لیے پورا ہفتے کا دن وقف تھا. وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کریں گے، پورا دن عبادت میں گزاریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ان پہ دوسری آزمائش یہ ڈالی گئی تھی کہ ہفتے کے دن وہ شکار بھی نہیں کریں گے. مچھلیوں کا شکار جو ان کے لیے گزر بسر کا ذریعہ تھا ہفتے کے دن نہیں کریں گے، باقی دنوں میں کریں، سٹور کر کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے بڑا عبرت کا نشان ہے کہ اگلی امتوں کو دنیا میں ہی نافرمانیوں کی سزا مل جایا کرتی تھی. اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے دنیا میں کافی حد تک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا.
لیکن آخرت میں عذاب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا جو غلط حرکتیں کی. یہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے، یعنی ہفتے والے دن سے متعلقہ لوگ. یہی وہ لوگ تھے جو بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے. یہاں پہ یہ واقعہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کور کریں گے. اس واقعے میں جو سب سے عبرت والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، پلس جو لوگ نافرمان تھے انہیں وہ اس نافرمانی سے روکتے تھے. یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. دوسرے وہ لوگ تھے جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن نافرمانوں کو روکتے نہیں تھے. یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے اس حوالے سے. کسی کی گالیاں نہیں کھانی پڑتی، آپ کو مخالفت نہیں سہنی پڑتی، کیونکہ جب آپ کسی کو روکیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کی بدنامی وہ کرے گا، آپ کو دشمنی مول لینی پڑ جائے گی. یہ دوسری کیٹیگری تھی، میٹھی میٹھی بات کرنے والے لوگ، صرف فضائل اعمال سنانے والے لوگ، برائی سے روکنے والے نہیں، صرف امر بالمعروف کرنے والے لوگ، نیکی کا حکم دینے والے لوگ، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے والے نہیں. اور تیسرے وہ بدبخت تھے کہ جو ڈائریکٹلی اس حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اور ہفتے کے دن وہ شکار کرتے تھے. اب حیران کن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا ذکر کیا، اس کے بعد جب اینڈ رزلٹ سنایا نا تو یہ سنایا کہ اللہ نے نجات دے دی ان لوگوں کو کہ جو نہ تو خود یہ کام کرتے تھے بلکہ وہ باقیوں کو بھی اس برائی سے روکتے تھے. یعنی جو گونگے شیطان نہیں تھے، خود بھی برائی سے بچتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے، انہیں تو ہم نے نجات دے دی. اور جو برائی کرنے والے تھے ان کو ہم نے بندروں کی شکل بنا دیا. اور جو تیسری کیٹیگری تھی نا، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کا انجام کیا ہوا. اتنا ذکر ضرور کیا کہ اس طرح کے لوگ تھے. یہی وجہ ہے کہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں تفصیل کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن کی اگر آپ نے تفسیر احادیث کی روشنی میں دیکھنی ہے نا، تفسیر ابن کثیر تو بہت اچھا کام ہوا ہے، انہوں نے ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دی، آسانی ہے اس میں. اب صحیح اور ضعیف کے حکم بھی لگ چکے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی اگر آپ نے احادیث کی کتابوں سے قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے نا تو صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر پڑھ لیں، جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر پڑھ لیں، اور المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر وہ تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے. یہ 3 حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جن میں باقاعدہ پورے چیپٹرز ہیں، اور ان محدثین کو اپنے گیون سرکمسٹانسز میں اصولوں کے مطابق جو جو روایتیں قرآن کی شان نزول میں ملی یا اس سے متعلقہ صحابہ کے فرامین ملے یا کوئی واقعات ملے احادیث سے، وہ انہوں نے جمع کیے. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر جو کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے قرآن کی تفسیر کے اصول بتائے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے بیسٹ تفسیر قرآن کی وہ تو ہے قرآن کی آیات سے، جس طرح قرآن میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. لوگ یہ آیت پڑھ کے اپنے بزرگ بابوں کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے پھر سورۃ النساء میں بتایا کہ یہ لوگ کون ہیں. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین. اور صالحین جو اللہ کی نظر میں صالحین ہیں وہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اور اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام اجمعین. باقی آپ کی اسیسمنٹ ہے. اور اب اس دور میں تو ہر فرقے کے صالحین ڈیفرنٹ ہیں. ایک کے صالحین دوسرے کے مشرکین ہیں، ہاں، دوسروں کے صالحین ان کے گستاخان رسول ہیں. اس کو تو آپ چھوڑ دیں. بہرحال یہ 3 کتابیں دی بیسٹ قرآن کی تفسیر ہیں.
ان کے چیپٹر، صحیح بخاری کا چیپٹر، ترمذی کا اور المستدرک للحاکم کا۔ المستدرک للحاکم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ حدیث موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سورۃ الاعراف پڑھتے تھے ان آیات کے اوپر آ کر رونا شروع کر دیتے تھے، اور ان کے ساتھی ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے یہ آیات پڑھ کے یہ معلوم نہیں چلا کہ جن لوگوں نے برائی سے روکا نہیں تھا اگرچہ وہ خود نیک تھے، ان کا انجام اللہ نے کیا کیا۔ کاش مجھے کوئی ان کے بارے میں بتا دے۔ ظاہر ہے بنو امیہ کا دور ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ ابن عباس نے وہ مشکل وقت دیکھا ہے۔ ابن عباس تو 68 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 7 سال کے بعد۔ تو اس دور میں رہتے ہوئے غلط ایکٹیویٹیز کے ساتھ کس حد تک کمپرومائز کیا جائے، کہاں پہ اعلان حق بلند کیا جائے، پھر وہ بندہ قرآن بھی جانتا ہو، پھر وہ شخص ہو جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، پھر ان لوگوں کو اپنی آخرت کی بھی فکر ہو کہ ہم نے ان 3 میں سے ایک تو نہیں بننا کہ جو برائی کرنے والے ہیں، باقی 2 میں سے یہ بننا تو مشکل ہے۔ جو حسین ابن علی کی قسمت تھی، انہی کا نصیب تھا، وہ بن گئے کہ برائی کو ہاتھ سے بھی روکا جائے۔ جو درمیان کے لوگ ہیں، جو خود تو کچھ نہیں کرتے، ماشاءاللہ بڑے پاک صاف ہیں، لیکن شیطان کو بھی ننگا ناچنے دیتے ہیں، اس کو برائی سے نہیں روکتے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کم از کم دل میں برا جانو، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو صرف دل میں برا جانا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب ٹرم یوز کرتے تھے گونگے شیطان نہ بنو۔ تو ابن عباس روتے تھے کاش مجھے ان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ان کی آخرت کیا ہوئی۔ اللہ نے خاموشی ان کے بارے میں اختیار کی ہے۔ بہرحال جتنا میرا قرآن کا فہم ہے، جو میں اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھ سکا ہوں قرآن کی روح سے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو گونگے شیطان تھے ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا جو برائی کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ نے جنہیں نجات دی ہے انہیں مینشن کرتا۔ جب نجات دہندہ کو مینشن کیا تو اللہ نے صرف انہی کو کہا جو نجات پا گئے تھے، ان کے علاوہ اگر کسی کا ذکر نہیں کیا تو یہ ڈیفینیٹ ہے کہ وہ نجات نہیں پائے تھے، اور ان کا کچھ بھی انجام ہوا ہو ایٹ لیسٹ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جنہیں اللہ نے نجات دی، کیونکہ اللہ کے ہاں تو 0-1 ہے، یا بات مانو یا نہ مانو، یہ ٹوٹل پیکیج ہے۔ اب وہ آیات کی طرف آ جائیں۔ پوچھو ان سے اس بستی کا حال جو ساحل سمندر کے اوپر آباد تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں جو بعد میں جوڑ کے گوروں نے نہر سوئز بنا دی۔ اس زمانے میں یہ سمندری جھیلیں تھیں جو آباد تھے ساحل سمندر۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے بڑھ گئے ہفتے کے دن کے بارے میں۔ اب اللہ نے چونکہ آزمائش بنایا تھا، باقی پورے ویک میں مچھلیاں سامنے نہیں آتی تھی، بڑی مشکل سے چند مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا، اور ہفتے والے دن مچھلیاں ان کی آنکھوں کے سامنے پھدکتی تھیں۔ مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج کے دن ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ان کو بھی اپنے ایکسپیرینس سے پتہ چل گیا تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ آزمائش مسلط ہوئی کہ ایک بھوکے بندے کے سامنے آپ لا کے مرغن غذائیں رکھ دیں تو ظاہر ہے اس کا تو روزہ ٹوٹے گا۔ اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں
پانی پر پھدکتی تھی، سامنے آ جاتی تھی، یعنی انہوں نے چینگے لاندیاں سن کہ ہاں جی پھڑ لو ہن، اب ان کے سامنے آ رہی ہیں، آزمائش ان کے لیے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، تو ان کے پاس وہ نہیں آتی تھی۔ باقی دنوں میں ان کو مشکل سے شکار کرنا پڑتا تھا، ہفتے کے دن ان کے سامنے پھدکتی تھی۔ اب یہ آزمائش تھی، اسی لیے ہفتے والے دن وہ کثرت میں سامنے نظر آتی تھی۔ کذالک، اس طریقے سے، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، ایک مشکل وقت۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے نا، سب سے بہتر تو یہ کہ آزمائش نہ آئے، اور جب آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس آزمائش سے بچ جائے۔ نبی علیہ السلام نے تو اسی لیے دعا کی ہے، جو میں نے اکثر آپ کو بتایا، جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں اور مشکاۃ المصابیح میں بھی 748 نمبر حدیث ہے، جو نبی علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تھی، اس میں آپ نے جو دعا کی تھی، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری دعا لے لو اور باقی لوگ بھی یاد کرو، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالے نا تو ہمیں اس آزمائش سے دور ہی رکھنا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ انسان بہادر بن کے کہ اللہ میرے پہ آزمائشیں ڈال اور مجھے صبر دے، نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ آزمائش سے دور رکھنا۔ ہاں، جب کبھی ناگزیر ہو جائے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ صبر دے، سب کچھ ہے، لیکن پہلی پرائورٹی نبی علیہ السلام نے یہی دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ بڑے بڑے ایمان والوں کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح کی آزمائشوں میں۔ جب امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو پھر امام حنیفہ ہی کھڑے ہوئے ہیں خلیفہ منصور کے خلاف، باقی ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء مصلحت کا شکار ہو گئے۔ جب احمد بن حنبل کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ہی استقامت دکھائی ہے، باقی کئی لوگ جو ہیں اس زمانے کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں مصلحت کا شکار ہو گئے۔ تو ہر زمانے میں جو حسینی فکر ہے وہ چند ایک لوگ ہی لے کے چلتے ہیں، سب میں اتنی جرت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسبب ان کی نافرمانیوں کے ان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا، یعنی پہلے بھی ان کے کرتوت ایسے تھے، تو جب کرتوت برے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دیتا ہے، اور یہ ان کے اوپر آزمائش تھی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم ایسی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کیوں سمجھاتے ہو ان نافرمانوں کو، چھوڑو، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، چپ کر کے تم تو برائی نہیں کر رہے نا، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ ان کا جواب سنیں کیا ہے، قالو، وہ کہنا شروع ہو گئے اس کے جواب میں، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم تو یہ اس لیے ان کو برائی سے روک رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ جو ہم سے بن پڑی، ہم نے برائی کو روکنے کی کوشش کی۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے لعلہم یتقون، کہ شاید ہماری نصیحت سے یہ ڈر جائیں اور یہ بھی اپنی آخرت برباد ہونے سے بچا لیں۔ یہ سیکنڈری مقصد ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں، اچھائی بتا رہے ہیں، عقیدے کی خرابیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس میں پرائمری جو ہمارا مقصد ہے وہ اپنی آخرت کی فکر ہے، کسی دوسرے کی آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ سیکنڈری چیز ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ہماری طرف سے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم نہ کہیں جہنم میں چلے جائیں۔ پہلی ایفرٹ تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہوگی، او انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، باقیوں کی بعد میں فکر کریں گے۔
افریقہ کے جنگلوں میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو اپنے گھر میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ دیکھیں گے. پہلے تو ہم خود قرآن و سنت سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو ان کا اپنے رب کے حضور معذرت کر سکیں، ہم عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے وہ چاروں شرائط پوری کی تھی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو آسان ہے، ایمان لاؤ نیک اعمال کرو، لیکن وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا مشکل ترین کام، اور اس کے بعد اس کا منطقی انجام وتواصوا بالصبر، پھر تکلیف آئے گی تو صبر اختیار کرنا ہے. یہ اتنا مشکل کام ہے کہ بڑے بڑے اہل ایمان وہ بھی بعض اوقات کمزور درجے کی طرف چلے جاتے ہیں. ہر بندے میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ حالات و واقعات کا وہ مقابلہ کر سکے. ہم ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے جو اس طرح کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ خدا کے لیے فرق سمجھو. لوگ کہتے تو ہیں کہ حسین ابن علی کے زمانے میں لوگ روکتے تھے ان کو کہ آپ وہاں نہ جائیں، یہ آپ کو شہید کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا وہ لوگ غلط تھے اور حسین ابن علی اکیلے ٹھیک تھے؟ میرے بھائی پہلے تو آپ اپنی اصلاح کریں. وہ لوگ حضرت حسین ابن علی کو غلط نہیں سمجھتے تھے. عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جن کے خلاف کھڑے ہوئے نا، انہوں نے رسول اللہ کی قرابت داری کا کوئی لحاظ نہیں کرنا، یہ دنیا دار بادشاہ بن چکے ہیں، تو ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ غلط ٹریک پہ ہیں، وہ دوسرے معنوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدماش ہیں، آپ کے ساتھ ظلم کریں گے. تو جس طرح ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کمزور درجے پہ ایمان پہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، ہمارے مقابلے پہ نہیں، اس زمانے میں حسین ابن علی کے مقابلے پہ، تو آپ بھی وہ درجہ اختیار کر لیں. لیکن حسین ابن علی کا اسٹانس یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس یا عبداللہ ابن زبیر، ان کا بنو امیہ کے خلاف کھڑا نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کے گھر بھی نبوت نہیں آئی ہے. نبوت تو آئی ہے بنو ہاشم کے گھر، اور رسول اللہ کے علم کا وارث تو میں ہوں. اگر میں نے باطل کے ساتھ کمپرومائز کیا تو یہ دین کا حصہ بن جائے گا. یہی وجہ ہے کہ 3 بر اعظموں نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لی، لیکن یزید کو ہضم نہیں ہو رہی جب تک حسین نہ کرے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کرتے تو یہ دھکے سے ہی ہماری حکومت ہے، لیجٹمائز نہیں ہوگی، یہ خلافت نہیں ہوگی، اسلامی حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کے گھر والے ہی نہیں جب اسے مان رہے. تو گارنٹی تو دینی ہے نبی کے گھر والوں نے، باقیوں کی گارنٹی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وجہ تھی. تو یہ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ یار اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے. فلما، پس جب نسو ما ذکروا بہ، انہوں نے فراموش کر دیا جو انہیں ڈر سنایا گیا تھا، جو نصیحت کی گئی تھی. انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دے دی ان کو جو برائی سے روکنے والے تھے، یعنی جو حسین ابن علی کی نیچر رکھنے والے تھے ان کو تو مل گئی نجات. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان کو ہم نے جو ظلم کرنے والے تھے، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا برے عذاب سے ان کو پکڑ لیا گیا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا، جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، مَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے وہ لوگ روکے گئے تھے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سب کے سب کو کہا کہ بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر. بس اللہ نے تو پھر کن فیکون ہی ہوتا ہے، کہا اور وہ بن گئے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین. اللہ اکبر.
اب یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، دیکھ لیں ان اٹینڈڈ ہے وہ گروہ. اللہ نے 2 گروہوں کا ذکر کر دیا، جو روکنے والے تھے وہ نجات پا گئے، اور جو کرنے والے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. لیکن جو تیسری کیٹاگری تھی نا، جو کہہ رہی تھی کہ تانوں کیڑی لوڑ ہے، تسی اپنی قبر ہی جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر ہی جانا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کے انجام کا ذکر کرے، اچھا یا برا. اللہ اکبر. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا تھا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ضرور اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسے ان کے اوپر حکمران مسلط ہوں گے، ایسا جابر حکمران ان کے اوپر آتے رہیں گے جو انہیں عذاب دیں گے، برا تکلیف دیں گے دنیا میں. حتیٰ کہ وہ بنی اسرائیل کے جو 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلط کر دیے. کس کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر، اور انہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اللہ نے ان کافروں کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے یہ مسلط کیے. اس امت کے اوپر بھی اللہ نے مسلط کیے تاتاری، اینٹ سے اینٹ بجائی انہوں نے بغداد کی. اللہ عذاب جب دلواتا ہے نا تو وہ اپنی مخلوق کے ذریعے ہی دلواتا ہے، اور اس وقت وہ مسلط ہوئے ہوتے ہیں. پھر تاتاریوں نے سرکار نہ کوئی بزرگ دیکھا ہے، نہ کوئی غوث دیکھا ہے، نہ کوئی کتب دیکھا ہے، وڈ کے پرے ماریا ہے. سارے بزرگوں کے حالات لکھنے والے جو شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے لکھی ہے، ان کو بھی تاتاریوں نے قتل کیا ہے، بچے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے تاتاری مسلط ہوئے تھے مسلمانوں پہ. تو اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی میں یہ کرتا رہوں گا. اچھا، اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے آباء و اجداد کی سزا ان کی اولادوں کو مل رہی ہے، نہیں. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے حق قبول کر لیا وہ اس عذاب سے بری ہو گئے. عبداللہ بن سلام جیسے لوگ بھی تو موجود تھے نا، یہودی عالم جنہوں نے اسلام قبول کیا. اس سے مراد وہ ہے بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی وہ روش چھوڑی نہیں ہے اور پیغمبروں کی نافرمانی کو اپنا شعار بنا کے رکھا. ان پر قیامت کے دن تک عذاب آتا رہے گا. جابر حکمران مسلط ہوں گے. ایک تو 8 سے 100 سال پہلے اتنا بڑا حکمران مسلط ہوا ان کے اوپر، ہٹلر. 60 لاکھ یہودی قتل کر دیے. چلے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 60 لاکھ نہیں تھے، 6 لاکھ تھے. سرکار 6 لاکھ بھی تھوڑا بندہ ہے. 6 لاکھ بندے مارنے کے لیے اس نے 100 فیکٹریاں بنائیں. اس نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا، لیکن جن کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ کی عذاب کی گرفت میں تھے وہ. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب عذاب دینے میں جلدی فرمانے والا ہے. لیکن بعض اوقات ڈھیل بھی دے دیتا ہے، لیکن دنیا میں بعض اوقات تھوڑا بہت مزہ ضرور چکھاتا ہے. آخرت کا تو عذاب پکا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، اور بے شک وہ ضرور بالضرور بخشنے والا مہربان ہے. یعنی آج بھی اگر کوئی دعوت حق قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو بانٹ دیا زمین میں کئی گروہوں کے اندر. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ آپ کی یونٹی ختم ہو جائے. آج مسلمان بھی دیکھیں نا کئی گروہوں میں بٹ گئے ہیں، فرقہ واریت کے اعتبار سے بھی، ایون لسانیت کے اعتبار سے بھی. آج بھی وہ تفریق باقی ہے، اجمی اور عربی والی. سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو عربی کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ اپنے غلاموں کی طرح. تو اس طرح کی تفریق شروع ہو جاتی ہے. پھر صرف جمعے کے خطبوں میں رہ جاتا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو سفید پر، کسی سفید کو کالے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر. کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. مسند احمد میں جو خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا، تقریروں تک تو رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ممبر سے نیچے اترتے ہیں پھر وہ ڈفرنس شروع ہو جاتے ہیں. منہم الصالحون، ان میں سے
نیک لوگ بھی ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اور طرح کے لوگ بھی ہیں جو برے اعمال کرنے والے ہیں، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے انہیں آزمایا نعمتیں دے کر بھی اور تکالیف کے ذریعے بھی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں ڈیوائن قانون ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات تکلیف اس لیے بھی دیتا ہے کہ شاید اللہ کی طرف لوگ پلٹ آئیں۔ دنیا کی آزمائشیں اللہ کی طرف رجوع لانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ انڈیویجول لیول کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہیں، گھر میں جوان موت ہوئی یا ماں مر گئی یا باپ مر گیا، تو وہ پہلی دفعہ جب دفنانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں اور اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم نے اللہ کی طرف آنا ہے۔ یہ دنیا میں تکلیف انسان کو بعض اوقات اس اعتبار سے نعمت بن کے آتی ہیں کہ اللہ کی طرف لوگ رجوع لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پھر ان کی اولادوں کو، بنی اسرائیل کی اولاد کو جو چلی وہ ساری نسل تکلیف کے ذریعے آسائشیں دے کے ہر طریقے سے آزماتے رہے تاکہ وہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، لیکن پھر جانشین ہوئے ان کے بعد وہ ناخلف لوگ، وَرِثُوا الْكِتَاب، جو کہ وارث ہوئے کتاب کے، يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، اللہ اکبر، جو کہ لیتے ہیں دنیا کا ادنا مال، وَيَقُولُونَ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی دین بیچتے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے مراد عام لوگ نہیں تھے، بنی اسرائیل کے علماء تھے، دین تو انہوں نے بیچنا ہے نا، عام لوگوں نے تو سبزی پیاز بیچنا ہے نا، ان کی تو دین کی دکانداریاں نہیں ہے نا، دین تو انہوں نے بیچنا ہے نا۔ غلط فتوے، اللہ کی آیات کو بدلنا، بیچنا، یہ علماء کا کام ہے۔ دنیا کے چند ٹکوں کے عوض، اور وہ ساتھ کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ ان قریب ضرور ہمیں بخش دے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، دیکھو جی کلمہ پڑھے جی ایک نہ ایک دن جنت چلے ہی جانا، ایسی یہ وہی چیز، وہی مینٹیلٹی بنی اسرائیل کے اندر موجود تھی، کم چک کے رکھو ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر آ جائے ان کے پاس اتنا مال اور، يَأْخُذُوهُ، لے لیں گے۔ وہی میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتایا، وہ علماء جو آپ کو کہتے ہیں غیر مسلم ملکوں میں جا کے نوکریاں نہ کریں، کافروں کے ملکوں میں آپ کی کمائی حرام ہے، انہی کو آپ ممبر سے اترنے کے بعد ڈالرز دینا چندے کے طور پر، کبھی کسی نے نہیں کہنا کہ یہ تو آپ کی کمائی کیا ہے۔ آج تک کسی چندہ دینے والے کو کسی عالم نے نہیں پوچھا کہ تو کسی سودی کاروبار میں تو نہیں ملوث؟ نہیں، بتانے کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں، پوچھیں گے نہیں کبھی بھی، آپ بتا کے بھی دیکھ لیں واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ، آپ کو مایوس نہیں لوٹائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ بھی اللہ ہمارا ان کو اور بھی ملے نہ ملے گا، یہ لیں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، اللہ اکبر، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے کتاب کے بارے میں پختہ عہد، یعنی تورات کے بارے میں۔ مال تو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور دین کے نام کے اوپر کمائیاں کر رہے ہیں، اور جو وہ دین تھا اس پہ عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا یہاں پہ لوگوں نے بزرگیاں تو اویل کی ہیں قرآن و سنت کے نام پہ، اور قرآن و سنت پہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندے نے سوال کیا کہ میں ادھر کرسچنس کے ملک میں ہوں، وہاں پادری بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ انجیل نہیں پڑھنی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ سارا مذہبی طبقہ ایک جیسا ہی ہے؟ میں کہ ہاں، مولوی سارے ایکو جینے پاویں، پادری ہون، پنڈت ہوں، چاہے مولوی ہوں مسلمانوں کے، یہ طبقہ ایک جیسا ہے۔ اس کی دو ریزن ہے، ایک تو یہ کہ انہیں یہ پتا چلے گا جب یہ کتابیں ڈائریکٹ پڑھیں گے نا تو کتابوں کا دین ان علماء سے مختلف ہوگا، تو ان کو سوال کریں گے حضرت اس میں تو یہ لکھا ہے آپ تو یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، ان کا جب دماغ کھلے گا اور ان سے سوال پوچھیں گے اکثر چیزوں کے جواب نہیں ان کو آتے ہوں گے۔ اور تیسرا، جو ان کا اسٹیبلش دین ہے جس کے اوپر وہ کمائیاں کر رہے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ دین قرآن و سنت کے اندر موجود ہے یا ان کتابوں میں۔ آج بھی ایک ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ ایسی نہیں تورات اور انجیل میں جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو۔
وہ کتابیں تبدیل ہو کر بھی توحید کے اعتبار سے کامل ہیں، کیونکہ اگر توحید بھی اس میں ختم ہو جاتی پھر یہود و نصارہ کے لیے ہدایت کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ آپ کس کتاب سے ان سے بات کرتے؟ قرآن کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن آج کئی لوگ مسلمان صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ آج کی بھی تورات اور انجیل میں جو توحید ہے نا، اس توحید کو اگر کوئی صحیح معنوں میں لے کے چل رہا ہے تو مسلمان لے کے چل رہے ہیں، اور پریکٹیکلی وہ توحید اسلام میں نظر آتی ہے، ان میں تو نظر ہی نہیں آتی۔ اچھا، سیم وہی جملے بولتے ہیں کہ جی یہ جو آپ سامنے پڑھ رہے ہیں نا، اس کے اندر ایک باطنی معنی بھی ہوتا ہے جو اہل معرفت جانتے ہیں، جو اسٹیٹ لکھا ہوا نا بالکل واضح، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کے پیچھے جائیں۔ چلو پیچھے جانے سے بھی یہی چیز نکلنی چاہیے نا، دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پانی کا کنواں کھود رہے ہیں، 100 فٹ کے اوپر جا کے پانی نکلا ہے تو نیچے جا کے یہ تو نہیں ہوگا کہ تیزاب نکل آئے گا۔ آپ پانی کے لیے کنواں کھود رہے ہیں نا، تو نیچے اس سے صاف پانی نکلے گا۔ یہاں کیا کہتے ہیں اور اندر بڑھو، اور اندر بڑھ کے کوئی اور شاہی باہر کاٹ لیتے ہیں۔ وہ اندر نہیں ہوتا، وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے کتاب کا بھی تو عہد لیا گیا تھا کہ کتاب پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ نام منسوب کرنا اللہ کی طرف سوائے اس کے کہ جو حق پر مبنی ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور پڑھ لیا انہوں نے جو کتاب میں تھا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی طرف غلط عقیدے منسوب کیے۔ یہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کئی ایک عقیدے ایسے کلیم کر دیتے ہیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو ایسے ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو قاسم ننوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس جا سکتے ہیں، خواب میں نہیں، بیداری میں۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے اوپر جو آپ نے جھوٹ باندھا ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ بھی جو مردے زندہ کرتے تھے وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے، وہ مردے کے پاس کھڑے ہوتے تھے، قم باذن اللہ کہتے تھے، وہ کھڑا ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہ کہتا تھا عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی اطاعت کرو، پھر ساتھ ہی واپس چلا جاتا تھا۔ دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا ڈیفینیٹ قانون ہے، چاہے کوئی بزرگ نہیں، اللہ چاہے، سرکار اللہ کا چاہنا آپ چاہیں گے، یہ وہی چیز ہے۔ لا یقول علی اللہ الا الحق، مت اللہ کے اوپر کوئی بات ایسی منسوب کرو سوائے اس کے کہ جو حق پہ مبنی ہے۔ پڑھ لیے جو کچھ کتاب میں تھا، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ یہ کانٹے کی بات ہے، کتاب کو فالو کرنا ہے اور آخرت کے لیے تگ و دو کرنی ہے۔ یعنی پورا دین یہی ہے نا کہ آپ نے اللہ کی وحی کو فالو کر کے آخرت اپنی بنانی ہے۔ پورا دین یہ نٹ شیل کے اندر یہ ہے، دین بیچ کے دنیا نہیں کمانی۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہے کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم کبھی ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اصلاح کرنے والے ہیں، اپنی اصلاح بھی اور دوسروں کی اصلاح بھی، جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا میں نے اکثر کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی محنت ضائع ہو جائے، لیکن آخرت کے لیے جو آپ نے دنیا میں محنت کی ہے نا، اس کا اجر آپ کو ملنا ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے آزمائش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ محنت کر کے بھی بعض اوقات آپ کا نقصان ہو جائے گا، آخرت کے لیے محنت کر کے نقصان نہیں ہوگا اگر آپ نے صحیح طریقے سے محنت کی ہے، جو کرنے کا حق ہے، صحیح ڈائریکشن میں کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر گناہ کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب ایک اور بنی اسرائیل کے ساتھ بہت بڑا اللہ نے جو معجزہ کیا، تھریٹ کی انہیں، اللہ اکبر،
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اٹھا لیا تھا تم پر پہاڑ، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، یہاں تک کہ وہ سائبان بن گیا، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ گمان کرنا شروع ہو گئے کہ قریب ہے کہ یہ پہاڑ ہم پہ گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو بلند کر کے بادل کی شکل میں 6 لاکھ بنی اسرائیل کے اوپر کروڑوں ٹن کا پہاڑ ہے، یہ دھمکی لگائی جا رہی ہے پکڑو تورات کو، ادروائز ڈگیا جو توڑے ہوتے، اڑتری وڈنی تھریٹ، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے پوری قوت کے ساتھ۔ قوت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ گر نہ جائے، مراد یہ ہے کہ اس کے ایسن کو فالو کرو، اس کی روح کو فالو کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اللہ اکبر، اور یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے اسے فالو کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، ڈر جاؤ۔ تو یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ ظاہر اس وقت تو سب نے کہا کہ بالکل ہی اللہ جو تسی کہو گے ہوئے گا، جناب پہاڑ سر دے ہوتے ہوئے، سر کے اوپر پہاڑ سائبان اور بادل کی شکل میں ہو، اور تھریٹ ہو کہ یا تو تورات کو پکڑو ادروائز یہ موت کا پروانہ آیا تمہارے اوپر، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی۔ لیکن بس اس وقت تو انہوں نے عہد کیا، لیکن بعد میں اکثریت نے بھلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس عہد الست کا ذکر فرمانے جا رہا ہے جو انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت لیا تھا جب پیدا فرما کے روحوں کو ڈورمنٹ پوزیشن میں کر دیا تھا، جو ہماری پہلی موت تھی۔ پھر دنیا میں جب ہم پیدا ہوئے یہ ہماری پہلی زندگی، اور دنیا میں جو ہمیں موت آئے گی یہ دوسری موت ہے، اور آخرت میں جو زندگی ملے گی وہ دوسری زندگی ہوگی، جو سورۃ البقرہ میں سورہ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، 2 زندگی اور 2 موتوں کا ذکر ہے، وہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور اے محبوب یاد کرو وہ وقت، یہ پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے، مِن بنی آدم مِن ظُہُورِهِمْ، جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے، اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی نسل کے چلنے کا ذریعہ بنایا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، واشہدہم علی انفسہم، اور گواہ بنا دیا خود ان کو اپنے نفسوں کے اوپر۔ ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے، جب تک کوئی کسی کا عقیدہ خراب نہ کرے، ایک خدا کا کانسیپٹ سب کے اندر موجود ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو جو کھانے کا محتاج ہو، نیند کا محتاج ہو، پیشاب کا محتاج ہو، اس کو خدا کے مقابلے پہ مشکل کشا کبھی نہیں مانے گا کوئی انسان، کبھی بھی، جب تک کہ اسے کوئی الٹی پٹی نہ پڑھا دے۔ اپنی انسٹنکٹ میں ہر انسان توحید کے اوپر ہوتا ہے، جو بخاری میں حدیث ہے کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، انسان پیدا فطرت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر لیں آج کل کے دور میں کہ انسان پیدا تو مسلمان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے بھی بڑھ کے اس کے محلے کی مسجد اسے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ بنا دیتی ہے۔ اور دیکھیں کیسی جذباتی ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے فرقے کے ساتھ، حالانکہ اس فرقے کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ ابا جی اس فرقے سے ہوتے ہیں، یا ان کے محلے میں جس مسجد سے انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے وہ اس فرقے کی ہوتی ہے، تحقیق کسی نے نہیں کی ہوئی ہوتی، اور کانفیڈنس اس مانو بھی ہوتا ہے اپنے فرقے کی جیت کے لیے۔ جس طرح کرکٹ کی اور ہاکی کی ٹیمیں ایک ملکوں کی دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے ملک کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، وہی والا حساب ہوتا ہے، علمی کوئی دلیل نہیں ہوتی، جذباتی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا سلسلہ شروع کیا ان کی اولاد کا، تو ان کی جانوں کے اوپر وہ خود گواہ ہوئے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا۔ عہد الست کہا جاتا ہے اردو میں، یہ بڑا ایک مشہور یعنی ایک ٹرمنالوجی کے طور پر
آتی ہے بات، وہ یہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا یا اللہ ایسا ہی ہے، کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے عہد تم سے اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ اللہ ہم تو دنیا میں غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ یعنی اگر کسی کے پاس کسی نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی ہوئی، جو اللہ نے اسے اخلاقی حص دی ہے اس کی وجہ سے ہی وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ کہتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول مبعوث نہ کر لیں۔ اللہ اس کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رسول بھیجے بغیر بھی انسان کا حساب و کتاب کر سکتا ہے اس اخلاقی حص کی وجہ سے جو اللہ نے انسان میں رکھ دی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جسے کسی نبی کا تعارف نہ بھی ہو، وہ اپنی انسٹنکٹ میں جھوٹ بولنے کو برا، سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کو برا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ ہماری جبلت کے اندر ہے، اور یہ وہی عہد الست کی برکت ہے جو اللہ نے ہماری روحوں میں اپنا تعارف رکھ دیا ہوا ہے۔ ہمیں یہ یاد نہیں ہے، لیکن جب انسان کے سامنے حق بات آتی ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے تو وہ سارا بھولا ہوا سبق انسان کو یاد آ جاتا ہے جو ہماری انسٹنکٹ میں اللہ نے رکھ دیا۔ وہ عہد الست یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اس لیے ہم نے رکھا کہ کوئی قیامت کے دن یہ بہانہ نہ کرے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ او تقولوا، اب یہ ہمارا ذکر ہونے لگا ہے اس اعتبار سے کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں، یا تم یہ نہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، تو ہم بھی تو انہی کی اولاد تھے، ہم نے اسی طریقے پہ چلنا تھا، ہمارا کیا قصور کہ ہم کافروں کے گھر پیدا ہوئے۔ ایک سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جی ان کا کیا قصور ہے جو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے؟ ہم کہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور پوری زندگی قرآن ترجمے سے پڑھ کے اپنی توحید ٹھیک نہیں کر سکے۔ آپ کو ہندوؤں پہ ترس آ رہا ہے، مجھے تو مسلمانوں پہ ترس آ رہا ہے جو دریا کے کنارے پیاسے مر گئے ہیں۔ چلے کوئی ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ ترس نہیں آتا اتنا جتنا اس شخص پہ جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اور وہ پانی نہ پی سکے۔ اپنی فکر کرو کہ ہمارے آباء و اجداد ہی شرک کیا کرتے تھے، ہم بھی تو ان کی اولاد ہیں۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کے سبب جو کیا تھا ان باطل پرستوں نے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہم بریلوی اس لیے تھے کہ ہمارے ماں باپ بریلوی تھے، ہم دیوبندی اس لیے تھے کہ ماں باپ دیوبندی تھے، ہم اہل حدیث شیعہ یہودی نصرانی ہندو سارے، میں ساروں کو شامل کر رہا ہوں، اس وقت تو پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ عہد الست کی بات صرف اس لیے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس روش کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے اللہ نے کہا ہم نے تم میں عقل رکھی ہے کہ تم جو عہد الست جو تمہارے ساتھ ہوا تھا اس کے اوپر تفکر کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس میں غور و تفکر کریں اور واپس پلٹ آئیں، کفر سے باز آ جائیں۔ اب میرے بھائیو اگلی دو آیات کے اندر بلعام بن بعورہ کا ذکر آنے جا رہا ہے۔ ہاں، علماء کے فضائل بیان ہونے لگے ہیں، لیکن علماء سو کے کہتے ہیں کبھی کبھی علماء کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں، دیکھیں اب قرآن میں جب آئیں گے تو ہم بیان کریں گے۔ بلعام بن بعورہ، بلعم بن بعورہ بھی اور بلعام بن بعورہ، یہ دونوں الفاظ کے ساتھ تفصیل ملتی ہے۔ المستدرک للحاکم میں جو میں نے شروع میں تعارف کرایا، قرآن کی بیسٹ 3 تفسیر کے چیپٹر ہیں، بخاری کا کتاب التفسیر، ترمذی کا کتاب التفسیر اور حاکم کا۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ یہ آیات ایک یہودی عالم کے بارے میں نازل ہوئیں، بلعام بن بعورہ کے بارے میں۔ بڑا نیکوکار تھا اور صاحب کرامت تھا، آج کے دور میں سمجھ لیں
علماء حقہ میں شامل تھا. علماء حقہ، اہل سنت والجماعت. علماء حقہ تو لفظ ہی غلط ہے، حقہ نہیں ہوتا، حق ہوتا ہے. پیش بھی پڑھ سکتے ہیں حقہ. تو یہ علماء حق میں شامل تھا اس زمانے کے، لیکن دنیا کا کتا بن گیا. اللہ نے پھر اس عالم کی مثال کتے کی مثال سے بیان کی ہے کہ جیسے کتے کے اوپر کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، نہ ڈالیں تب بھی وہ ہانپتا ہے. اس کی عادت ہے، ہر وقت اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، وہ زبان باہر نکال کے رکھتا ہے. وہ دنیا کا کتا بن گیا عالم. ہم نے اسے علم کے ذریعے بلند کیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا. موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا. اللہ نے اس کی مثال کتے کی بیان کی. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں، کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بدعات ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے ہلکا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا حلق پہنچ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں ایسے فرقوں کا ذکر کیا جن کی ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت گھس جائے گی، جیسے کتے کے کاٹنے سے حلق کود جاتا ہے. کتے کے کاٹنے کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ ویکسین بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ وائرس ریڑھ کی ہڈی تک نہ پہنچے، ادروائز لا علاج ہے آج کے دن تک. تو اس پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ کون سا کتا ہے جو کسی کو کاٹ جائے اور اس کے اندر بدعات راسخ ہو جاتی ہیں. علماء، ظاہر ہے کہ کسی طبقے میں دین کے نام کے اوپر برائی کوئی کھلاڑی تو داخل نہیں کرتا، دین کا کسٹوڈین نہیں داخل کرتا نا. تو حدیث میں بھی کتے کی مثال اور ان آیات کے اندر بھی کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے بلعام بن بعورہ کے بارے میں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال جسے ہم نے وارث بنایا تھا اپنی آیات کا، علم عطا فرمایا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ خود ہی اس سے پٹا توڑ کے نکل گیا. یعنی ہم نے تو اسے بلند کیا تھا لیکن اس نے نافرمانی کی روش اختیار کی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تب اس کے پیچھے لگ گیا شیطان. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ بھی گمراہوں میں شامل ہو گیا. علم دیا تھا لیکن علم پر عمل نہ ہو تو علم کس کام کا؟ جب تک آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اس سے کوئی علم کو اللہ تعالیٰ کنڈیم نہیں کر رہا کہ وہ گمراہ اس لیے ہوا کہ علم والا تھا. نہیں، گمراہ اس لیے ہوا کہ علم کے باوجود اس نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا. اگر علم نہ ہوتا تو وہ ویسے ہی گمراہ ہے، اس کا تو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن خود ہی اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا. وَاتْبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے وہ لگ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اب اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا جائے تب بھی وہ زبان ہانپے. او تترکہ یلہث، یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ ہانپے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو اے نبی علیہ السلام انہیں یہ بات، یہ قصہ بیان کریں، شاید وہ غور و تفکر کریں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف. ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پہ ہوتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں پہ یہ قصہ بلعام بن بعورہ کا مکمل ہوا۔ میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی تھی، وہ آپ دیکھ لیں۔ ایک کتے کی مثال علماء سو کے لیے آئی ہے اور دوسری گدھے کی مثال۔ قرآن میں آپ دیکھیں یہ دونوں مثالیں علماء کے لیے آئی ہیں جو علم کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کا ان پہ کتنا غصہ ہے، عام بندے پہ اتنا غصہ نہیں ہے۔ گدھے کی مثال قرآن میں آئی سورۃ الجمعہ میں۔ علماء یہود کو اللہ نے کہا یہ گدھے کی مثال ہے جیسا کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ اللہ نے کہا کہ کتابیں لادی ہو نا گدھے پہ، اس کی مثال ہے علماء یہود۔ کیوں؟ گدھے پہ کتاب لاد دیں تو وہ اس کا بوجھ تو اٹھا لیتا ہے، اس کو پڑھ کے استفادہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ علماء جو علم سے استفادہ نہ کریں وہ گدھے کی مثال ہیں۔ وہ لوگ جو علم سے استفادہ کر لیں، چاہے وہ ڈگری والے عالم ہوں یا بغیر ڈگری والے، ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف ہے ہی اہل علم کو۔ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ ان کی تو تعریفیں اللہ نے کی ہیں، لیکن ان کو گدھا کہا کیونکہ گدھا استفادہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے۔ علماء یہود کو پتہ تھا کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں، نبی امی، ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں لیکن انہوں نے نبی الاسلام کو نہیں پہچانا۔ آج بھی وہ علماء جو قرآن و سنت کو اپنے شوکیسوں میں سجاتے ہیں اور روب ڈالتے ہیں وہ لمبی لمبی کتابیں درسی نکال کے، عمل کوئی نہیں کر رہے، وہ گدھے کی مثال ہے۔ اور جو اللہ کے نبی کی بات پہنچاتا ہے بھولی بالی امت تک، اسے کہتے ہیں وہ جی گدھے پہ بھی کتابیں لاد دی جائیں تو وہ کوئی عالم نہیں بن جاتا، انجینئر صاحب کتابیں رکھ کے تو کوئی عالم نہیں بنتا۔ سرکار یہ تو آپ کی مثال ہے، انجینئر صاحب تو کھول کھول کے اس میں سے بتا رہے ہیں۔ جو استفادہ نہ کرے وہ گدھا ہوتا ہے، جو استفادہ کر لے اس کی تو تعریف ہے۔ اور حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ان علماء واعظین کو کولو کے گدھے کی طرح اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے۔ جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے نا، گدھا بھی یوز ہوتا تھا، وہ گندم کے سٹے میں سے دانے کو الگ کرنے کے لیے وہ چلایا جاتا تھا، اپنی انتڑیوں کے گرد۔ اندازہ کریں، کیونکہ وہ کچھ کہا کرتے تھے جس پہ وہ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پریکٹیکلی علماء سو کا یہی حال ہے کہ وہ یہی کچھ کرتے ہیں۔ سارے کا سارا فتنہ علماء سو کا ہے۔ علماء سو کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی ہونا یہ اسے بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے، آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کے مقابلے کے اوپر کون کھڑا ہوا تھا؟ یہودی علماء۔ کوئی ان کے زمانے کا کوئی پلیئر تو کھڑا نہیں ہو گیا تھا، کوئی کشتی کرنے والا پہلوان تو نہیں آ گیا تھا، علماء آگے تھے کہ اسے یروشلم میں ہم نے نہیں بات کرنے تھے، کیونکہ وہ یروشلم میں کھڑے ہو کے ان کی حرام خوریوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے کتابوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہی ہمارے والی بات جو ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور بابوں کا اور۔ اب 25 سال کا ایک نوجوان جس کی داڑھی بھی مشکل سے نکلی ہوئی ہے، جب 80-90 سال کے بابوں کو آگے کہے گا کہ حرام خورو چھوڑو، تو وہ کہیں گے یار تجھے تمیز نہیں علماء سے بات کرنے کی۔ انہوں نے فتوے جاری کیے عیسیٰ ابن مریم کے، وہ تو اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا آسمانوں پہ بچا کے، ادروائز مولویوں نے اپنا کام ڈال دیا تھا۔ تو جب انبیاء ان مولویوں کے شر سے محفوظ نہیں رہتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا نہ لے، سرکار تسی میں تے شاہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ آپ ان کی ڈاکٹرن ان کے اوپر الٹ دیں، جو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہو گیا ہے۔ بس اب آپ ان کی چیخیں سنیں، اللہ کے نبی کا جھنڈا انشاءاللہ بلند ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف کر دے، دھو ڈالے ہماری خطاؤں کو، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔
جزاکم اللہ خیرہ.